السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سی اے کا اسکوپ کیا ہے اور آپ سی اے سے کتنا ہے کما سکتے ہیں۔ کوئی بھی ڈگری ہو، جاب ہو، بزنس ہو، سب کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں ارن کتنا کر سکوں گا، کیونکہ ارن کریں گے تو اپنی خواہشات وغیرہ پوری کر سکیں گے، اپنی لیونگ سٹینڈرڈ کو بڑھا سکیں گے۔ تو یہ ایک نارمل سی چیز ہے، ہر ایک کے ساتھ ہی ایسا ہی ہے۔ ایسی کوئی بھی ڈگری اگر کوئی کر رہا ہے کہ وہ کہے کہ میں تو بس ایسے ہی کر رہا ہوں، تو یہ فضول بات ہے، غلط بات ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے، اور مزید اس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ سی اے کے حوالے سے اور بھی ویڈیوز میں نے کافی بنائی ہیں، تو اگر آپ کا کوئی کویشچن وغیرہ ہو تو وہ آپ سی اے کی پلے لسٹ میں جائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سی اے کا اسکوپ جو ہے وہ تو ایک بالکل براڈ اسکوپ ہے آپ کے پاس سوری۔ اس میں ہم دیکھیں گے اسکوپ کتنا ہے اور کتنا کما سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سی اے کا اسکوپ بہت سارا ہے، اس میں آپ کے پاس بہت ساری براڈ اپرچونیٹیز ہیں، آپ اس میں کام کرتے جائیں اور آپ ایکسپیرینس لیتے جائیں، اور اسی طریقے سے آپ کی انکم جو ہے بڑھتی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کسی کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی بزنس والا ہے، کوئی شاپ ہے، کوئی مال ہے، کوئی فیکٹری ہے، اس بندے کو آپ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس نے ابھی آپ کے اپنے سارے معاملات جو ٹیکس کے ہیں یا انکم آ رہی ہے جا رہی ہے، ایکسپینس پیبل، یہ وہ ریسیویبل سارے، اب اس کو اس کے بزنس کی کمپلیٹ ڈیٹیل چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، مطلب کہ ساری یہ ڈیٹیلز بھی آپ ایک انڈیویجول کے لیے بھی ہے، ایک انڈیویجول جو کمپنی ہے اس کے حوالے سے اب ان کو بندے چاہیے ہوتے ہیں، اس میں آپ کی جو ہے جاب لگ سکتی ہے، آپ ان کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، ایک جگہ میں جاب کر رہا تھا، تو اب وہ بندہ اپنی جاب مطلب کہ اور کہیں بھی کر رہا ہے، اور اس کمپنی کو بھی وہ سروسز دے رہا ہے، جو انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کے ٹیکس معاملات، جس طرح کہ اگر آپ ارن کر رہے ہیں، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں یا کچھ جاب کر رہے ہیں، اگر آپ کتنی سیلری ہے کہ آپ نے بعد میں فائل ٹیکس ریٹرن کرنا ہے، تو اس کے سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری کمپنی ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، آپ باہر والی جو باہر کے ممالک میں بھی اس کا بہت اسکوپ ہے، آپ اس میں کر سکتے ہیں، جابس مختلف آپ کو مل جائیں گی، انٹرنیشنل بھی آپ کو اس کا کافی اسکوپ نظر آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سی اے والا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہے جس کو کوئی جاب نہ ملی ہو اور وہ فری بیٹھا ہو، سی اے کیا ہو اور فری بیٹھا ہو، ایسا تو پاکستان میں ممکن نہیں ہے، تو باقی آپ باہر کا حساب وہ پھر ڈالرز میں یا درہمز میں یا جس کنٹری میں بھی آپ جائیں تو اس حساب سے آپ کو انکم ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اور بھی کافی اسٹریم آف انکمس بن جاتے ہیں، جیسا کہ اگر آپ کوئی اپنی لا فارم بنا لیں، کوئی ٹیکس کا معاملات دیکھ والی فارمز بنا لیں، آڈٹ والی فارمز بنا لیں، تو آپ مختلف ٹیم ہائر کر کے اب دوسرے جو سی اے والے اسٹوڈنٹس ہیں یا دوسرے ایم کام سے آ رہے ہیں یا ایم بی اے سے آ رہے ہیں، باقی اسی طریقے سے اسی فیلڈ کے، تو آپ ان کو اٹیچ کر کے ایک بہت اچھی ٹیم بنا کے آپ دوسروں کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ ہم آڈٹ کرتے ہیں، ہم ٹیکس کے معاملات دیکھتے ہیں، ہم کمپنی کے جو ساری انکم اسٹیٹمنٹ یہ وہ سارا وہ دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے، اگر آپ چھوٹی کمپنی کی سروس دے رہے ہیں تو اسی حساب سے آپ کو تھوڑی انکم ہوگی، اگر کوئی بڑی فارمز ہے جس طرح کے بہت ساری ہیں، اب پاکستان میں ہی رجسٹرز کمپنی جس طرح ہوتی ہیں ان کو بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر کمپنی کے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کیا بلکہ ہر کمپنی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے علاوہ تو معاملات صحیح ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو ساری گرپ ہوتی ہے اس سارے معاملات میں، انکم یہ وہ، مطلب جو بھی پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دینے ہیں لینے ہیں، سارے لونز وونز یہ وہ، تو وہ اس کے لیے تو براڈ اپرچونیٹیز، آپ اس کو میری اگر سجیشن لیں تو آپ ضرور سی اے کریں، اگر آپ کا تھوڑا سا انالیٹیکل مائنڈ ہے یا تھوڑا سا میتھس کو سمجھتے ہیں تو آپ اس کے لیے، اور میتھ بھی اتنی کوئی ٹیکنیکل میتھ نہیں ہے جو کہ جس طرح اسٹیٹسٹکس میں ہوتی ہے، تو وہ مطلب اسٹیٹس تو ظاہری گال ہیں، انالیٹکس مطلب وہ آپ کو آنے چاہیے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ فری لانسنگ بھی اس سے کر سکتے ہیں، جیسے کہ مختلف اگر آپ سافٹ ویئر سیکھ لیتے ہیں، آپ کے پاس ڈگری تو ویسے ہی ہے، اور سافٹ ویئر پہ آپ گرپ بنا لیتے ہیں، جیسے کہ کوئک بکس ہے، زائرو ہے، پیچ ٹری ہے، اور اسی طریقے سے اور دو آپ نے لازمی جا کے نا فائور پہ سرچ کریں یا اپ ورک پہ سرچ کریں، اور بھی مختلف سائٹس ہیں، وہاں پر سرچ کیجیے گا، آپ کو بہت اس میں آپ کا تھوڑا سا مائنڈ کھلے گا۔ بہتوں کو تو پتہ بھی ہوگا، لیکن کہ ان کے لیے ہے جن کو نہیں پتہ، تو یہ آپ کے لیے ایک فری لانسنگ والی اپرچونیٹیز بھی آ جاتی ہیں، آپ ادھر بیٹھ کے باہر والوں کو سروسز دیں، ادھر بھی جاب کریں، وہ بھی سروسز دیں،
تو یہ آپ کے لیے بہت بہت براڈ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اس کی سیلریز کی بات کریں تو اگر آپ فریش ہی سی اے ہیں تو آپ کی منیمم سیلری جو ہے وہ 50 ہوگی، 50 60 70۔ باقی جس طرح آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا، اب آپ کے اسی طریقے سے انکم بڑھتی جائے گی، 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ، یہ تو نارمل سی بات ہے۔ لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کمپنی کون سی ہے، کتنے عرصے سے کر رہے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے، آپ کی ایکسپرٹیز کتنی ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ بیٹر کرتی ہے۔ اور دوسرے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کمپنی ٹائپ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے اس میں اسٹارٹ اپ جس طرح کر سکتے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے انکم آپ کی بڑھتی جائے گی۔ ابھی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بس یہ سوچیں کہ سی اے کر لے تو میں نے بعد یہ چھوٹی سی جاب کرنی ہے، تو پھر آپ کا مائنڈس وہ نچلے لیول پر ہی رہ جائے گا۔ یا تو یہ ہے کہ آپ مطلب کھل کے کھیلیں، تھوڑا سا اپنی کمپنیز بنائیں، مارکیٹ میں جو ہے پرابلمس کو ڈھونڈیں، کیا پرابلمس آ رہے ہیں مختلف کمپنیز کو، فیکٹریز کو، بزنسز کو۔ تو اس حوالے سے یہ آپ کے لیے بہت سارا جو ہے مواقع بن جاتے ہیں۔ تو آپ اسی طریقے سے ملینز بھی کہنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے آپ کی ایکسپرٹیز اور کمپنی کون سی ہے اور آپ کی جو ہے ایکسپیرینس کتنا ہے۔ تو امید ہے آپ کا جو ہے سی اے کے حوالے سے سی اے کا اسکوپ یا ارن کتنا کر سکتے ہیں، یہ میں نے ایک رفلی سی بات کی ہے، جس میں آپ کو کمپلیٹ سمجھ آئی ہے نا، میں آپ کو اسٹک کر دوں کہ بس 50 کمائیں گے یا 1 لاکھ کمائیں گے، اس کے اوپر جا ہی نہیں سکیں گے۔ تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک براڈ جو ہے آپ کا ذہن کھولا ہے کہ آپ کتنا تک اس میں ارن کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔